میں مارچ 2000 کو افغانستان گیا تھا with the UNHCR team and BBC team for covering up repatriation process of Afghan refugees. تو وہاں پہ کچھ ایسے حالات ہو گئے کہ میں گرفتار ہوا طالبان کے ہاتھوں اور مجھے جاسوس قرار دے دیے گئے اور میرے لیے قتل کی سزا جو ہے انہوں نے فائنل کر دی اور مجھے انہوں نے کہا تھا آپ کے پاس ہی چڑھائیں گے. وہ فرنٹ ڈے پوسٹ جو میں 89 اور 90 میں لیتا تھا پڑھ نہیں سکتا تھا لیکن ہاتھ میں ہوتا تو ایک شوق تھا, تو وہی شوق شاید مجھے فرنٹ ڈے پوسٹ اخبار میں جنوری 98 میں لے کے آیا اور وہ میں اس کا باقاعدہ پارٹ بنا. السلام علیکم ناظرین, دی کیمپس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج کے اس پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حذیفہ اسرار عباسی. ناظرین, کیمپس ٹی وی ہزارہ یونیورسٹی نے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے جس کے اندر ہم آپ کو مختلف عام شخصیات کی زندگی کے نشیب و فراز, ترقی و زوال انہی کی زبانی بتائیں گے. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں. یقین جانیں جب ہم ان کی لائف کو ہم دیکھتے ہیں, لائف کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن دیکھتے ہیں, ان کی اسٹرگل دیکھتے ہیں, ان کے اچیومنٹ دیکھتے ہیں, تو ہم بڑا انسپائر ہوتے ہیں, بڑا موٹیویٹ ہوتے ہیں. میری مراد HOD ڈپارٹمنٹ آف کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز جناب ڈاکٹر شجاعت علی خان صاحب. ویلکم ٹو دی شو سر. تھینک یو سر. فرسٹ آف آل تو تھینکس فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, شکریہ. سر, پروگرام کا آغاز لائٹر نوٹ سے کرتے ہیں. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے اور کن حالات میں حاصل کی؟ ابتدائی تعلیم تو سچ مجھے تو ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کیونکہ میں ایک بڑا ہی بلو ایوریج اسٹوڈنٹ رہا ہوں. تو گاؤں میں ہمارا گاؤں تھا رحیم آباد, وہاں سے اسکول تھا ہمارا, تو وہاں پہ ہم جاتے رہے. وہیں سے میں نے تعلیم میٹرک میں نے وہیں پہ اسکول سے کیا, پھر اس کے بعد میں نے FSC کیا ہے جان زیب کالج سے, اور اس کے بعد پھر میں ہائر ایجوکیشن کے لیے پشاور یونیورسٹی آیا. اور ایگزیکٹلی مجھے کوئی ایسا ویژن کے ساتھ یا کسی مشن کے ساتھ میں نے پڑھا نہیں ہے, بس ایک سلسلہ تھا پڑھنا, تو بس پڑھنا تھا. کوئی خاص گول یا ٹارگٹ ذہن میں نہیں تھا کہ یہ چیز بننی ہے. سر, انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ کو پاک آرمی جوائن کرنے کا شوق سر کس طرح پیدا ہوا؟ یہ تو سٹل ہے. میرے ابو جو ہے وہ فوج میں تھے بیفور پارٹیشن, بیفور پاکستان وہ رائل آرٹلری میں تھے, تو شاید اس کے خون کا شاید وہ میرے ساتھ سرحیت کر گیا, واز پارٹ آف دیٹ وہ تھا. تو سٹل آئی لو آرمی, اور میں آرمی میں جانا چاہ رہا تھا, لیکن شاید میری قسمت میں نہیں تھا. میں گیا, پھر وہاں سے میں نکالا گیا یا میں نے چھوڑ دیا, ایک الگ چیز ہے, لیکن PMA میں نے جوائن کیا ہوا تھا. تو اللہ بہتر جانتے ہیں, اللہ بہتر فیصلے کرتے ہیں, تو میں کنٹینیو نہیں کر سکا. اچھا سر, آرمی جوائن کرنے کے بعد آپ نے وہاں سے آپ کو نکالا بھی گیا. اس کے بعد سر آپ نے پشاور یونیورسٹی میں اینتھروپالوجی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا. سر وہاں بھی آپ نہ چل سکے, وہاں سے بھی سر آپ کو نکال دیا گیا. سر اس کی کیا ریزن تھی؟ آپ خواہ مجھے بہت ہی اس پرسنل پہ لے کے آ رہے ہیں. وہ بھی ایک لڑائی میں ایسے تو نہیں لڑتا کہ میں خواہ بس کرتا ہوں, لیکن ایک بات مجھے بری لگتی ہے, اور ظاہری بات ہے وہ بری ہوتی ہے تو مجھے بری لگتی ہے. تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا میرا جو کیا کہتے ہیں ویک پوائنٹ ہے یا نیگیٹو اسپیکٹ آف مائی لائف ہے, دیٹ از میں کنٹرول نہیں کر پاتا. کنٹرول کرنا چاہیے, کمپرومائز کرنا چاہیے, جو میں نے ود پیسج آف ٹائم سیکھ لی ہے. لیکن شاید اس وقت بھی میں ایک واقعہ ہوا تھا جس کو وہ برا تھا, میں نہیں کنٹرول کر سکا, تو میں نے پھر اس کو لڑائی جھگڑا ہوا, تو اس لیے. سر, جرنلزم ڈپارٹمنٹ جوائن کرنے سے لے کر 90 کی دہائی کا ایک بہت بڑا نیوز پیپر دی فرنٹیئر پوسٹ, اس کے درمیان کی کیا کہانی ہے سر؟ فرنٹیئر پوسٹ تو یا یوں سمجھے کہ شاید ایک میں نے آپ کو بتا دیا نا, سارے فیصلے اللہ کرتے ہیں, اور وہ انسان کو ایک خاص ایک پروسیس سے ہو کے کرواتے وہ ایک جگہ پہ لے کے آ جاتے ہیں. انسان کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے. تو شاید اللہ نے مجھے جرنلزم کے لیے بنایا تھا. میں آرمی جانے کا شوق تھا, پھر کمپیوٹر سائنس کا تھا, پھر دوسری تیسری اور بھی میرے بہت سارے شوق تھے. وکیل بننا میں نے لا بھی کیا, میں پریکٹس کرتا رہا, وہ بھی چھوڑ دیا, لیکن آخرکار جرنلزم میں آ گیا. تو جب میں FSC کر رہا تھا 89-90 میں, تو خیر ہمارا تو ایسے غریب حالات تو ایسے ٹھیک نہیں تھے, لیکن ہم خود مزدوری کرتے تھے, میرے بھائی بھی مزدوری کرتا تھا. ہم مطلب یہی مزدوری ہے کہ عام سا جو مزدور کام کرتا ہے, جو ڈیلی لیبر ہوتا ہے, اینٹوں کا, سیمنٹ کا, سریے کا,
پتھر کا، یہ اس ٹائپ کی مزدوری ہم کرتے رہے. لیکن ایک بھائی تھا میرا بڑا، اللہ اس کو اس کا اجر دے، اس کو کامیاب کرے زندگی میں، اس کے بیٹوں کو بھی کامیاب کرے. وہ میرے لیے فرنٹ پوسٹ اخبار خریدتا تھا. ویسے اس کا شوق تھا کہ میرا بھائی، حالانکہ وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ 8ویں تک گیا ہوا تھا، لیکن اس کو شوق تھا کہ بھائی کو انگریزی اخبار. مجھے بھی ایک شوق تھا کہ انگریزی اخبار، لیکن پڑھ نہیں سکتا تھا، انگریزی آتی نہیں تھی ان دنوں. تو وہی فرنٹ پوسٹ جو میں 89 اور 90 میں لیتا تھا، پڑھ نہیں سکتا تھا لیکن ہاتھ میں ہوتا تو ایک شوق تھا. تو وہی شوق شاید مجھے فرنٹ پوسٹ اخبار میں جنوری 98 میں لے کے آیا، اور وہ میں اس کا باقاعدہ پارٹ بنا. اچھا سر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جرنلزم از ناٹ این ایزی جاب، تو سر فرسٹ ٹائم آپ کو کب کیپٹیو سچویشن میں جانا پڑا؟ سر فرسٹ ٹائم آپ کی زندگی کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ سب سے پہلا جو میرا کیپٹیو سچویشن تھا، جو عام لائف میں دیکھے تو بیڈ ایکسپیرینس تھا، لیکن پروفیشنل لائف میں اٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ فار می. وہ افغانستان کا واقعہ تھا، جب میں 28 مارچ 2000 کو افغانستان گیا تھا with the UNHCR team and BBC team for covering up repatriation process of Afghan refugees. تو وہاں پہ کچھ ایسے حالات ہو گئے کہ میں گرفتار ہوا طالبان کے ہاتھوں، اور مجھے جاسوس قرار دے دیے گئے، اور میرے لیے قتل کی سزا جو ہے انہوں نے فائنل کر دی، اور مجھے انہوں نے کہا تھا آپ کے پھانسی چڑھائیں گے. سو دیٹ واز مائی فرسٹ کیپٹیو سچویشن. تو سر اس سچویشن سے آپ باہر کس طرح ہے سر؟ جب آپ کو پھانسی کا آرڈر جب ان کی طرف سے ملا تو سر آپ کی سچویشن کیا تھی؟ وہ تو ظاہری بات ہے، اب سچویشن کیسی ہو سکتی ہے وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا. وہ اس میں ایک خاص وہ سچویشن میں مجھے آنا پڑتا ہے تو میں آئی کین ایلیبوریٹ دس اسٹوری. میں ویسے وہ نہیں بتا سکتا، بڑا ایموشنل بھی ہے اور بڑا پرسنل بھی ہے. لیکن وہ جب انہوں نے مجھے بتا دیا کہ میں تقریباً 18 دن تک ان کے جیل میں رہا، مختلف طریقے سے میرا انٹروگیشن ہوتا رہا، فزیکل بھی، وربل بھی اور ریٹن بھی. اور ایک دن میں نے پھر ایک سیکیورٹی گارڈ جو میرے لیے کھانا لے کے آتا تھا، ان سے میں نے پوچھا کہ میرے ساتھ کیا کہانی ہو رہی ہے، میرے لیے آپ کچھ بتائے کہ میرا مطلب فیٹ کیا ہے. تو انہوں نے مجھے بتا دیا کہ آپ کو ہم نے قصاص کرنا ہے. تو میں نے کہا قصاص کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے پھانسی. تو میں نے کہا یہ کب ہوگا؟ تو بتایا اس نے کہ یہ نارملی تو ہم جمعے والے دن کرتے ہیں. تو میں نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ تو اس نے بتایا آج منگل کا دن ہے. اس نے دوشنبہ کہا، آج منگل کا دن ہے. تو میں نے کہا تو 2-4 دن رہ گئے. بس اس کی بات تھی، اور میری تو کیا کہتے ہیں، میں سن ہو گیا، میری ساری سینسز جو ہے وہ سٹاپ ہو گئی کہ اب کیا ہونا ہے. تو پھر میں نے عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی. اور وہ جو میری 2 رکعت نفل تھی شاید میں زندگی بھر نہ آگے کر سکوں گا نہ کیا تھا، کہ وہ میں نے بڑے خلوص دل سے پڑھے تھے. تو میں نے اللہ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو 2 رکعت نفل ہے، اگر میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اگر میں اس سزا کا مستحق ہوں تو آئی ہیو نو آبجیکشن، اگر نہیں ہوں تو غیب سے میری مدد کریں. تو غیب سے پھر میری مدد ہوئی اور آئی گاٹ ریلیزڈ. اچھا سر، میرا نیکسٹ کوسچن یہ آپ سے کہ 2003 میں سر آپ کی شادی ہوئی وزیرستان کے اندر. سر اس دور کے اندر دہشت گردی کے کچھ کیس ریکارڈ ہوئے، تو سر وہاں پر بھی آپ کو رپورٹنگ کے لیے بھیجا گیا، تو وہاں پر بھی آپ کو دوبارہ ایک کیپٹیو سچویشن کے اندر جانا پڑا. تو سر اس سچویشن سے آپ کس طرح باہر آئے سر؟ وہ تو میں چونکہ 9/11 کے بعد ایک انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ ایسوسیٹ رہا ہوں، اسٹل ہوں. تو میں نے بڑی مشکل سے ان لوگوں سے چھٹی لی کہ مجھے چھٹی دے دے، میری شادی ہے. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم آپ کو 1 ویک کی چھٹی دیتے تھے. تو ویک کنسیڈر کہ چلو یہ ویسے انہوں نے کہہ دیا تو پھر نہیں چڑھے گا. 1 ویک کے بعد وہ سیدھا میرے گھر آئے، سوات سیدھا ناروے سے میرے گھر آ گئے. نارویجین نیوز پیپر تھے، نارویجین جرنلسٹ تھے وہ. تو میرے پاس کوئی اور راستہ تھا نہیں، تو ان کے ساتھ مجھے جانا پڑا وزیرستان میں. اور وزیرستان واز اے ہاٹ اسپاٹ ایٹ دیٹ ٹائم، ستمبر 2003 میں. تو ان کو میں نے کئی دفعہ سمجھایا کہ بھئی ہم وہ لے لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پرمیشن NOC لینی ہے. لیکن شاید ان دنوں عید کی چھٹیاں تھی یا کوئی ایسے واقعات تھے کہ ہمیں دفتر کھلے نہ ملے. اور NOC کے لیے ہم نے اپلائی تو کر دیا تھا، لیکن NOC ہمیں نہ مل سکی بیکاز آف دا چھٹی. تو وہ ایسا ہوا کہ ہمیں مجبوراً جانا پڑا. وہ بھی بضد تھے تو میں بھی مجبور تھا ان کے ساتھ میں گیا وہاں پہ. تو جیسے ہم وہاں پہ پہنچے تو لوکل جو ان کے سیکیورٹیز تھی، خاصدار فورس جس کو کہتے ہیں، انہوں نے گرفتار کیا.
اور لے کے گئے ایک اس نے لاک اپ میں ڈال دیا. تو میں تو بڑا پریشان تھا لیکن وہ پریشان نہیں تھے, ان کو تو پتہ تھا, ان کو ساری میں بڑا پریشان اس لیے تھا کہ اب یہ ہے کہ ادھر شادی ہو گئی ہے, میں ہفتے کے بعد جیل میں ہوں, اور یہ کیا کہانی. میں ان کے ساتھ لڑ بھی رہا تھا کہ بھئی آپ, میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ وداؤٹ NOC نہیں جانا چاہیے. تو وہ آگے سے ہنس بھی رہے تھے اور کچھ گپ شپ بھی ہو رہی تھی. تو میں بڑا ٹینس تھا. ادھر وہ ایک خاصدار سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوا, تو اس کو میں نے آواز دی, میں نے کہا ادھر. اب وہ آیا, میں نے کہا یہ کیا کہانی ہے. اس نے کہا آپ کے پاس NOC نہیں تھا تو ہم نے آپ کو پکڑا. میں نے کہا اب کیا ہوگا, کہ تو بڑے صاحب جانتے ہیں. میں نے کہا بڑا صاحب کون ہے؟ تو اس نے کہا میں آپ کے ساتھ بات نہیں کرتا, بڑا آپ کا کیا رہتا ہے. میں نے کہا یار بڑے صاحب کو مجھے نام بتاؤ. اب یہ کہانی ایسی نہیں ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں, ہم ایسے نہیں آئے ہوئے. تو اس نے کہا نہیں میں نہیں. اس نے کہا بہرحال کچھ میں نے ان کے ساتھ تھوڑی سی وہ بات بڑھائی, تو اس نے مجھے اپنے صاحب کا نام بتا دیا. تو میں نے اسے کہا کہ جاؤ اپنے صاحب کو, کیونکہ کرنل صاحب ہے, لاک اپ میں کرنل صاحب ہے. یس. تو چونکہ وہ جو میرا PMA کا جو تھا, میرے جو آرمی کا جو شوق تھا, جو میں یونیورسٹی میں رہا ہوں, تو لوگوں میں پہلے کیپٹن کیا اور پھر دن میجر اور پھر کرنل کے نام پہ لوگوں نے مجھے پوری یونیورسٹی میں, جو میرے دوست انہوں نے مجھے مشہور کیا. تو لاسٹ مائی ٹائٹل واز کرنل یونیورسٹی میں, جو آنری ٹائٹل تھا. تو وہ بندہ گیا سیدھا, وہ پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ کرنل لاک اپ میں. اس پریشانی کی وجہ سے وہ گیا, میرے فرمائش میں نہیں گیا. وہ سیدھا اس کے پاس گیا کہ کرنل صاحب, کوئی کرنل صاحب ہے کہ اپنے صاحب کو بتاؤ کہ کرنل صاحب اس پہ ہے لاک اپ میں. تو جناب وہ بندہ PS صاحب جو ہے دوڑ کے آئے کہ یہ کیا ہے. جب ہم ملے تو وہ میرا دوست تھا یونیورسٹی والا, یونیورسٹی ہم ساتھ پڑھے تھے, تو وہ یونیورسٹی کا دوست نکلا. پھر اس نے مجھے باہر نکالا اور اپنے دفتر لے کے گیا اور چائے شائے پلایا اور پھر ریلیز کر دیا. سر پاکستان کے نامور صحافی احمد میر صاحب, سلیم صافی صاحب آپ کے کولیگ رہے ہیں, آپ کے بہت اچھے دوست رہے ہیں. سر ان کے ساتھ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ سلیم صافی کے ساتھ تو میں نے ڈائریکٹ کام کیا ہے. پشاور میں تھا, وہ ایک نیوز ایجنسی کا وہ ہیڈ تھا, بیورو چیف تھا. آئی واز فرنٹیئر پوسٹ رپورٹر. اور ان کے ساتھ گپ شپ تھی, اور ان کے ساتھ ہم شام کو اٹھتے بیٹھتے تھے, دن کو پریس کلب میں ملاقاتیں ہوتی تھی وہ ساتھ. اور حامد میر صاحب جو تھے وہ تو اسلام آباد میں ہوتے تھے, اوساف میں وہ رپورٹر تھے. ڈائریکٹ ان کے ساتھ کام نہیں کیا لیکن گپ شپ تھی. اور جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک انسان کی زندگی میں جو ہے وہ کامیابی ناک کرتی رہتی یس ہے, سر. لیکن جرنلسٹ ایک ایسا انسان ہے جو کہ کامیابی وہ ایک دفعہ ناک کرتی ہے, لیکن جرنلسٹ کی زندگی میں کامیابی ہر وقت ناکنگ لگی ہوتی ہے اس کی. تو ان دونوں کی زندگی میں بھی شاید وہ کامیابی لگی ہوئی تھی اس کی ناکنگ, اور انہوں نے اس موقع کو پہچان لیا. اور دونوں جو ہے وہ الحمدللہ آج بڑے اچھے پوزیشنز پہ ہے. موقع کو پہچان لیا, موقع سے فائدہ لیا اور کامیابی کے اونچائی پہ پہنچ گئے. سر رحیم اللہ یوسف زئی صاحب صحافت کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے. ان سے سر آپ کس حد تک متاثر ہوئے؟ سر آپ کا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق بھی رہا ہے. رحیم اللہ صاحب تو ظاہری بات ہے ایک آئیکن آف جرنلزم تھا, اللہ اس کو جنت نصیب کرے. خود اپنے آپ میں ایک اسکول آف جرنلزم تھا. اس کی اگر ہم اس کی لائف دیکھیں, رائٹ فرام کاپی ہولڈر ٹو اے ویری بگ اسٹار آف جرنلزم, تو اس سے کون متاثر نہیں ہو سکتا. ان سے متاثر ہوئے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے if you are in that field. تو ان کے ساتھ چونکہ شروع میں تو میری گپ شپ نہیں تھی, لیکن پھر بعد میں 9/11 کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ میں کام کرتا رہا, تو اس کنٹیکس میں میرے ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی. اور آہستہ آہستہ وہ ملاقاتیں بڑھتی گئی اور پھر فرینڈ شپ میں آ گئی, اور پھر میں اب یوں سمجھے کہ میں ان کا مرید سا بن گیا تھا. تو وہ ان کے ساتھ اکثر گپ شپ ہوتی تھی. اور پھر ہماری یونیورسٹی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں وہ بورڈ آف اسٹڈیز کے ممبر بھی رہے. بڑا کائنڈ تھا وہ, یہاں پہ آتے بھی رہے اور ہمیں مختلف قسم کے ایڈوائز بھی دیتے رہے. سر یہ پشاور کے اندر سے بھی آپ کو فرسٹ ٹائم اغوا کیا گیا, اس کے بعد سر افغانستان کا کیس آپ نے یہاں پہ ڈسکس کیا, وزیرستان کا وہ جو آپ کے ساتھ ایک کیپٹیو سچویشن پیش آئی. سر جتنے بھی حالات تھے, سر آپ کو کبھی یہ محسوس نہیں ہوا, کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس فیلڈ کو چھوڑ دینا چاہیے؟ مجھے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا. میں ابھی اسی وقت میں بیٹھے اگر مجھے کوئی میں نے شادی نہ کی ہوتی نا, تو میں کب کا بھاگ چکا ہوا تھا وہ اپنے فیلڈ میں واپس. اچھا. مجھے لمحے بھر کے لیے یہاں سے کوئی ریلیف مل جائے نا, تو میں واپس چلا جاؤں گا. شاید میں اس کے لیے پیدا ہوا ہوں. ڈر تو ہے, خوف تو ہے وہاں پہ, اور ہر وقت آپ کی لائف جو ہے وہ ہتھیلی پہ جس طرح کہ ہم فوجی کی ہے, لیکن وہاں پہ شہرت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, طاقت بھی ہے, ایکسپوجر بھی ہے, سب کچھ ہے. تو شاید ہر ایک انسان کا اپنا اپنا ایک ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے, شاید میرا وہی ایپٹیچیوڈ تھا. سر ہمارے یہاں میچورٹی کا بڑا فقدان ہے. سر آپ دنیا کے 15 ممالک گھومے ہیں. سر ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ, لیول آف میچورٹی اور ہمارا جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے, لیول آف میچورٹی ہے, وہ بڑا ڈفرینس ہے.
سر آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، آپ اس چیز کو کس طرح ان کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ایز اے قوم ہماری عمر ہی 75 ایئر ہے، تو اقوام کے ایج میں تو ہماری ایج از لائک 1 or 2 year بیبی. ٹھیک ہے، وہ جو ڈیولپ نیشنز ہے، امریکہ ہے یا یورپ ہے یا آسٹریلیا دوسری، ان کی صدیوں پہ محیط ان کی لائف آف نیشن ہے اور لائف آف کنٹریز ہے. تو ہماری تو ایز اے قوم ہے ہی 75 سال کی عمر. اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ تو بچہ ہے، سال 2 سال کا یا 3 سال کا یا 4 سال کا، جو غلطیاں کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر میں کمپیئر کروں تو وی آر improving, we are getting on the road of progress. یس سر. لیکن فقدان یہی ہے کہ ہم جو مسئلہ ہے وہ بیسک وہ یہ، ہم لوگوں میں اونرشپ نہیں ہے. اونرشپ کسی بھی چیز کا نہیں ہے، اپنے مال کا بھی اونرشپ نہیں ہے، سوسائٹی کا بھی نہیں ہے، ملک کا بھی نہیں ہے، قوم کا بھی نہیں ہے، معاشرے کا بھی نہیں ہے، مذہب کا بھی نہیں ہے. ہم جسٹ ٹیکن فار گرانٹیڈ. ہم ایک کان سے سنتے ہیں وہ دوسرے سے نکال دیتے ہیں، صبح کرتے اور شام کرتے اور شام کرتے اور صبح کرتے. وہاں پہ لوگ جو ہے وہ اون کرتے ہیں. انہوں نے ٹھیک ہے، ان کی عمر زیادہ ہے، لیکن ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. ایک سارے پروسیس سے، سارے فیزز سے، سارے اسٹرگل سے وہ گزر چکے. یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہے جو اب اس اسٹیج پہ ہے. لیکن وہاں پہ ایک اونرشپ ہے اور لیول آف انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اور لوگ جو اون بھی کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ڈیورنگ مائی پی ایچ ڈی ان جرمنی میں رسمس کلاس کو پڑھاتا تھا. 3 سیمسٹر میں نے پڑھایا ہوئے. تو وہاں پہ وہ رسمس کلاس میں تقریباً 24 اسٹوڈنٹس تھے میرے پاس، اور اس میں مختلف ممالک کے لوگ تھے. تو میں فرائیڈے کو کلاس لیتا تھا، سیمینار میں کلاس تھی میرے، اور 4 گھنٹے کی وہ کلاس ہوتی تھی. تو شروع میں تو مجھے بڑی پریشانی تھی، بڑا میں کہ ڈپریشن میں تھا، پریشر میں تھا کہ یار 4 گھنٹے میں پڑھاؤں گا، اور وہ بھی انٹرسٹ، یہ کیسے ہوگا؟ 4 گھنٹے میں پڑھاؤں گا کیسے؟ میں تو 4 منٹ ان کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا. بہرحال کچھ دعائیں کی، کچھ محنت کی، تو اللہ نے کر دیا کہ وہ 4 گھنٹے بھی کم پڑ گئے. پھر آہستہ آہستہ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میری جمعے والے دن کلاس ہوتی تھی. تو جمعے کو چاہے جو بھی ہو، میں جس ملک میں بھی تھا، جمعے کو میں نے شلوار قمیص اور وہ جمعہ بکاز آف نماز جمعہ اور پشاوری چپل پہنتا تھا. تو میں اس میں تھا، اور ڈریس میں تھا. اور تو کلاس میں اسٹوڈنٹ آئے، تو وہ تو ظاہری بات ہے، وہ کلاس میں آتے، وہ تو بڑے ایئر کنڈیشن کلاس ہوتے ہیں، ٹھنڈ تھی. تو کلاس میں آتی وہ سارے بچوں نے اپنے اپنے کپڑے جتنے بھی ان کے تھے وہ انہوں نے اتار دیے، وہاں پہ ہینگ کر دیے، اور مطلب نارمل کپڑے میں بیٹھ گئے. یس سر. تو ایک اسٹوڈنٹ تھی، وہ فرانس کی تھی، اور فرانس تھوڑا سا ظاہری بات ہے لبرل ہے، اور شی واز آلسو لٹل بٹ لبرل ٹو کمپیئر ٹو ادر. تو وہ بھی تھی، لیکن اس کے کپڑے کچھ کم ہی لگے نا اس وقت، کچھ زیادہ ہی وہ ایکسپوز ہو گئی. تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ یار ایک تو جمعے کا دن ہے، دوسرا 4 گھنٹے میں اس کلاس میں 4 گھنٹے کیسے گزاروں گا جب اس کی یہ حالت ہے؟ میں کیسے اس کو سمجھاؤں گا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھے الٹا نہ پڑ جائے، کہ مائنڈ کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہ بن جائے، میری کوئی پروفیسر کو شکایت نہ کرے. تو میری کلاس تھی تو وہ کمیونٹی میڈیا کے اوپر تھی. تو بس اللہ نے کیا، میرے ذہن میں بات ڈال دی. میں نے کمیونٹی میڈیا کو اٹھا کے کلچر پہ لے کے آیا کہ کلچر کیا چیز ہے. پھر کلچر کو پوری دنیا سے کرتے کراتے اپنے گھر تک لے کے آیا. اور میں نے یہ کہا کہ ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں یہ کلچر ہے کہ ہم اپنے قانونی اور شرعی بیوی کے ساتھ اپنے ماں کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے. اور میری ماں جو ہے میری ماں ہے، میری جنت ہے، لیکن وہ میرے سامنے بغیر دوپٹے کی نہیں بیٹھ سکتی. میری بہن میرے سامنے بغیر دوپٹے کی نہیں آ سکتی. اسی طرح میری بیوی بھی. اور یہ ہمارا کلچر ہے. اور اسی طرح ہمارے ماں باپ جو ہے وہ بھی انتہائی باپردہ ہوتے ہیں جب ہم بچوں کے ساتھ ملتے ہیں. تو یہ میں بات کر رہا تھا، خدا کی قسم وہ لڑکی خود بخود اٹھی، اس کو سمجھ آ گئی. وہ ایک پروسیس میں تھی. ظاہری بات ہے اگر وہ اتنی لبرل تھی، اس کی سوسائٹی بھی لبرل تھی، اس کی سوسائٹی کا تھنکنگ کا لیول بھی اچھا تھا، اور ان کی میجورٹی کا لیول بھی اچھا تھا، پیکنگ کا لیول بھی اچھا تھا. وہ جا کے اٹھی، جتنے مناسب کپڑے وہ اپنے آپ کو کور کر سکتی اس نے کور کیا. اور نہ اس نے مجھے محسوس ہونے دیا، نہ میں نے اس کو محسوس ہونے دیا. اس کے بعد وہ ہر کلاس میں وہ لڑکی جو ہے وہ باقاعدہ باپردہ ہو کے آئی ہے. مطلب باپردہ ان سینس کہ وہ زیادہ ایکسپوز نہیں ہوتی تھی. تو وہ اس نے خود انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ بندہ جو آیا ہے اس کا کلچر کچھ اور ہے، میرا کلچر کچھ ہے، کیوں میں اس کو تکلیف دوں. آپ یہاں پہ ہمارے ہاں
آپ لوگوں کو قرآن ہاتھ سامنے رکھے، قرآن سر پہ رکھ دے، قانون سامنے رکھ دے، منتیں کرے کہ خدا کے واسطے ایسا نہ کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرے، آپ کو کسی چیز کو اون کرے، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سر ایٹ دی اینڈ جو موجودہ نوجوان نسل ہے سر بڑی مایوس ہے، تو سر آپ اس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اچھا، میں تو کہتا ہوں قرآن میں بھی ہے اور مذہب میں بھی مایوسی گناہ ہے، مایوسی گناہ ہے۔ انما العسر یسرا، ہر مصیبت کے ساتھ جو ہے وہ آسانی بھی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، جیسے ہم اور ہر چیز، ہر جاندار اور بے جان چیز اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح شر اور خیر بھی اللہ کی ہی مخلوق ہے۔ اللہ نے یہ شر اور خیر پیدا کیا ہوا ہے، تو جو شر کے ساتھ چلے گا وہ شیطان کا دوست ہوگا، اور جو خیر کے ساتھ چلے گا وہ اشرف المخلوقات کا ٹائٹل لے گا۔